سیدہ زینب جب ابن زیاد کے دربار میں آئیں، ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا۔ ابن زیاد اپنی چھڑی ہاتھ میں تھی اس نے امام حسین کے چہرے پہ چھڑی لگائی اور چھڑی لگا کے یہ کہا کہ خدا کی قسم آج تک اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا جو کٹا ہوا بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہو۔ سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا، سیدہ زینب نے کہا بدبخت کس کے چہرے پہ چھڑی مار رہا ہے، کس کے چہرے پہ چھڑی مار رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، ارے یہ وہ چہرہ حسین ہے جس کو میرے آقا سونگا کرتے تھے۔ اے ابن زیاد، اے ملعون، چھڑی کو ہٹا دے، چھڑی کو ہٹا دے، حیا کر اپنے نبی سے۔ تیرا نبی اگر تجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوگا تو سوچ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، سوچ تو نے حسین کے ساتھ ابھی بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی بھی تیرا انتقام پورا نہیں ہوا، تو حسین کے چہرے کے ساتھ، تو حسین کے سر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس چھڑی کو ہٹا لے۔ تو ابن زیاد نے جب یہ بات سنی، ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے جو میرے دربار میں ایسے باتیں کرتی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، زینب ہے، یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، کہا تو پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ بتاتی ہوں تجھے میں کون ہوں۔ میں علی شیر خدا کی بیٹی، میں شہزادی رسول کی بیٹی، میں نواسی رسول، میں بہن ہوں حسن کی، میں بہن ہوں حسین کی، ارے میں وہی ہوں جو حسین کے مشن کو آگے لے جانے آئی ہوں، میں وہی ہوں جو قافلہ حسینی کو آگے بڑھاؤں گی۔ اور دیکھنا یہ شیر خدا کی بیٹی تیرا تخت الٹ کے رکھ دے گی، دیکھ لینا میرے جیتے جی تو اس تخت سے ہٹ جائے گا، تو دیکھ لینا تو زیادہ دن تک اپنے ظلم کے ساتھ جی نہیں سکے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا اور امام زین العابدین سے اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیمار، ایک شخص نے کہا کہ یہ بیمار ہیں، امام حسین کے لڑکے یہ بیمار تھے اسی لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ کیوں دیا گیا؟ اس کو بھی جلاد کو بلایا کہ اس کو جلاد آؤ، ان کو بھی جو ہے شہید کر دو۔ جب امام زین العابدین نے یہ سنا، امام زین العابدین کے بدن پہ زنجیریں بندھی ہوئی، امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈلا ہوا، امام زین العابدین بیمار جھکے ہوئے تھے اور وزن اتنا زیادہ زنجیر کا تھا کہ اور بدن جھکتا جا رہا تھا۔ لیکن جب یہ بات سنی، امام زین العابدین زنجیروں کے درمیان سے سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا ابن زیاد جلاد کو کیوں بلا رہا ہے؟ جلاد کو کیوں بلا رہا ہے؟ زنجیروں کو کھول، ان زنجیروں کو کھول اور خود میرے سامنے آ۔ ہم جلاد سے کٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی تلوار لے کے آ اور دیکھ حسین کا بیٹا بغیر تلوار کے خود تیری تلوار چھین کے تیری گردن نہ الگ کر دوں تو بتانا، تیری گردن نہ الگ کر دوں تو بتانا۔ جب ابن زیاد نے یہ بات سنی، ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ حسین کا بیٹا جلال میں آ گیا ہے اور اگر میں سامنے جاؤں گا تو بے شک میں مر جاؤں گا، یہ وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ رہنے دو، بیمار ہو چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرپوک تو وہ لوگ تھے ہی، اگر ڈرپوک نہ ہوتا تو میدان کربلا میں آتا حسین کے مقابلے میں۔ اندر بیٹھا ہوا سر حسین پہ چھڑی مارتا ہے بدبخت۔ جب اس نے یہ بات کہی امام زین العابدین کو لے کے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب قافلہ شام روانہ کر دو یزید کے دربار میں قافلہ
وہاں سے نکلا کافی دیر تک سفر کرتا ہوا، یعنی ابھی عراق اور سیریا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہاں سے پورے قافلے کو قیدی بنا کے سیریا لے جایا گیا۔ آقا کے گھر والوں کو خود وہ سلطنت سے جا رہے تھے جو سلطنت میرے آقا نے بنوائی تھی، اسلامی سلطنت، عراق بھی اسلامی سلطنت۔ پھر اس کے بعد وہاں سے گزرتے، جس طریقے سے گزرتے جا رہے تھے، پوری اسلامی سلطنت وہاں سے گزرتا، اور کون گزر رہا ہے؟ کون گزر رہا ہے؟ وہ جو سلطنت کا مالک ہے، اس کا گھرانہ گزر رہا ہے۔ سر جھکائے ہوئے سب لوگ چلے گئے، اور معجزہ تو یہ تھا، کرامت تو ان لوگوں کی یہ تھی، اور اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ تم سوچتے ہو اہل بیت کو پیاس لگ رہی تھی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد سے جتنی بیویاں تھیں اور امام زین العابدین، ایک نے بھی ایک بار پانی کی طلب نہیں کی، سب کو پانی کی طلب ختم ہو گئی، بے نیاز ہو گئے، اہل بیت بے نیاز ہو گئے، کسی نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں مانگا۔ وہ سیدہ سکینہ جو ابھی تک کہتی تھی کہ چچا جان پانی لے آئے، وہ پھر پانی کو نہ مانگی، پھر پانی کو نہیں مانگا، چشمہ شہادت سے ایسا سیراب کیا اللہ نے، ایسا اپنی رضا اور خوشنودی سے سیراب کیا کہ پھر اہل بیت کو پیاس نہیں لگی، اہل بیت کو پھر پیاس نہیں لگی۔ پورے یہاں سے وہاں تک لے کے جایا گیا، ہر کوئی سکون سے جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے سر کے اوپر وہ کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ پہ جو رکھا جاتا ہے، وہ ایک ٹینٹ کے طور پہ اس میں جا رہا ہے، یزیدی فوج کے لوگ، اور سیدہ زینب اور ان کے ساتھ ساری بیویاں کھلی پیٹھ اونٹ کی اس پہ بیٹھا دیا گیا، اور صحرا سے، دھوپ سے، بغیر کسی سائے کے لے کے جایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی امام حسین کو دیکھتا۔ سیدہ زینب بار بار ان سروں کو دیکھا کرتی تھی، بار بار کبھی علی اکبر کو دیکھتی، کبھی علی اکبر کے سر کی طرف نظر جاتی، کبھی چھوٹے سے اصغر کے سر کی طرف نظر جاتی، کبھی عباس کے سر کی طرف نظر جاتی، کبھی حسین کے سر کی طرف نظر جاتی، اور ساری بیویاں صرف یہی سروں کو دیکھ کے رو جا رہی تھیں۔ یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو اس وقت کہا گیا کہ شام، یعنی دمشق، شام کا جو کیپٹل تھا دمشقس جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ دروازے پہ، شہر کے دروازے پہ 3 دن تک اہل بیت کو کھڑا رکھا گیا۔ اس لیے کیوں کھڑا رکھا گیا باہر؟ کہ شہر سجایا جا رہا ہے، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منانے کے لیے پورا شہر دمشق سجایا گیا۔ ایک عجیب سما تھا، عید منائی جا رہی تھی، پورا شہر سجایا گیا، اور ہر کوئی کھڑا ہوا تماشا دیکھنے کے لیے۔ 3 دن کے بعد جب سیدہ زینب کو بازاروں سے دمشق کے گھمایا گیا، ساری عورتیں، ساری بیویاں، سب لوگ، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہے کون۔ بہت سارے لوگ یہ جان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ تو باغی کہتے تھے، کئی لوگ گالیاں دیتے تھے، کئی لوگ پتھر پھینکتے تھے، لوگ جان نہیں پاتے تھے کہ یہ ہے کون، کیونکہ یزید نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اگر بتا دیتا تو اس کو یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کی بغاوت کرنے لگیں گے کہ اہل بیت کو ایسا کر دیا، تو اس نے بتایا نہیں تھا۔ لیکن ایک صحابی وہاں پہ آئے، دمشق میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑا شہر سج رہا ہے، کوئی قیدی آئے ہوئے ہیں اور باغیوں کے سر آئے ہوئے ہیں، تو وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے باغیوں کے سروں کو دیکھا، اور سر حسین کو دیکھ کے ذرا قریب آ کے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ سر مجھے یاد آتا ہے، یہ چہرہ حسین کی طرح لگتا ہے، یہ چہرہ حسین کی طرح لگتا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو ایک یزیدی فوج نے کہا حسین کی طرح نہیں لگتا، یہ حسین ہے۔ جب
صحابی رسول نے یہ بات سنی، تڑپ کے زمین پہ گر گئے اور کہا اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حسین، یہ حسین کا سر ہے۔ تلوار نکالی اور تلوار نکال کے یزیدیوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا اور کہا ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی عیسائی بھی تھا، اس نے کہا، اس نے بھی جب یہ بات سنی تو اس نے بھی فوراً اپنی تلوار نکال کے اسی وقت کلمہ پڑھا اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع ہو گیا۔ جب یہ شور شرابہ سیدہ زینب نے سنا، سیدہ زینب نے کہا کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی عاشق اہل بیت، کوئی عاشق اہل بیت کو دیکھ کے، سر حسین کو دیکھ کے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سیدہ زینب نے ایک طرف بار مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کہ بابا جان کون آ گیا ہمارا چاہنے والا؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی چاہنے والا نظر نہیں آیا، کوئی دیکھنے والا نظر نہیں آیا، کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، کسی نے ہماری عزت نہیں کی، کسی نے ہمیں نہیں پہچانا، کون عاشق اہل بیت آ گیا؟ سیدہ زینب نے دعائیں دی۔ وہ شخص، وہ دونوں، وہ صحابی جو تھے اور ان کے ساتھ جو عیسائی تھے، وہ دونوں وہاں شہید ہوئے اور وہ دونوں بھی محبت اہل بیت میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ سیدہ زینب اسی طریقے سے یزید کے دربار میں جب آئیں تو یزید کا دربار سجا ہوا تھا۔ ہر کوئی بیٹھا تھا، یزید شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا تھا۔ ساری بیویوں کو سامنے کیا گیا۔ یزید نے جب سب کو دیکھا، ساری بیویاں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، شرابیں پی جا رہی تھی وہاں پہ، اور عیسائی یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید کے ساتھ سب موج عیش کرنے والے بیٹھے تھے کہ بیٹھے ہوئے سب تخت پر چھوٹے بڑے تھے، بیٹھے ہوئے سب تخت پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ سیدہ زینب سب کو اپنے پیچھے لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ یزید نے جب دیکھا تو یزید نے کہا یہ کس کو لے کے آئے ہو؟ کس کو لے کے آئے ہو؟ یہ کون سی نوکر لوگوں کو لے کے آ گئے؟ میرے سامنے کنیزوں کو لے کے آ گئے۔ میں نے علی کی بیٹیوں کو منگوایا ہے، علی کے گھر کی عورتوں کو منگوایا ہے، یہ کون آ گئے؟ وہ کیا جانتا تھا کہ یہ اتنے دن کا سفر کر کے، یہ کربلا کی مصیبتیں جھیل کے جو کپڑے میں گرد لگ گئی ہے، سیدہ زینب یہ گرد آلود کپڑے میں، یہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں یہ اہل بیت کی بیویاں ہی ہیں۔ کسی نے کہا یہی ہے علی کی لڑکیاں۔ جب اس نے یہ دیکھا اس نے کہا اچھا علی کے گھر کا یہ حال ہوا۔ سامنے تخت پہ ایک تشت لگایا گیا، سر حسین لا کے یزید کے سامنے رکھا گیا۔ جب سر حسین کو یزید کے سامنے رکھا گیا، سیدہ سکینہ دوڑ کے سر حسین سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا جان بڑی مشکل والا سفر ہو گیا، بابا جان ہم کو کوئی پیار کرنے والا نہ رہا، بابا جان آپ کدھر چلے گئے، بابا جان سکینہ کی پکار کو سنے۔ سیدہ سکینہ رو رو کے اپنے بابا کے سر کو چومتی، بار بار چومتی، سیدہ زینب نے پکڑ کے پیچھے ہٹایا۔